بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں کلیش، میں عمران خان ہوں۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو دھاندلی کی بازگشت اپوزیشن کی جانب سے سنائی دے رہی ہے، اس میں کافی شور مچا ہوا ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فیئر الیکشن تھا، اور وہاں سے تجزیہ کار بھی اپنی بات کر رہے ہیں، رپورٹرز اپنی بات کر رہے ہیں، ادارے اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج ایک میٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انتخابات کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اس میں کچھ چیزیں ہیں، 3 بڑی چیزیں۔ ایک تو ای ووٹنگ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ہونی چاہیے، بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو کس طرح سے ووٹ کا حق دینا اور دیگر چیزیں۔ تو کیا اپوزیشن ان چیزوں کے اوپر، اور خاص طور پہ سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ اس سے پہلے کہ سینٹ کے انتخابات جب ہوئے تھے تو اس میں دھاندلی کا کہا گیا تھا، اور ہمیشہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت زور لگاتی ہے، لوگوں کو خریدتے ہیں طاقتور جماعتیں، اور لوگوں کو خرید کر بندے توڑ کے وہ سینٹ کے انتخابات کے اندر اپنے سینیٹر منتخب کروا لیتے ہیں۔ اور پاکستان میں بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ سینیٹر بنتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج ایک بڑے ہماری طرح کے مڈل کلاس کے ایک موجود ہیں، نہال ہاشمی صاحب۔ وہ بڑی پولیٹیکل کارکن ہیں اور محنت کر کے وہ بنے سینیٹر، لیکن بہت بڑے امیر لوگ بھی سینیٹر بن جاتے ہیں، اور نہال ہاشمی صاحب جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کی طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا رستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ ہو، اور پتہ چلے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے۔ اپنی پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو پتہ چل جائے۔ ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا، پی ڈی ایم کی جو آج مشاورت ہوئی ہے، اس میں کیا تجاویز سامنے آئی، کون سی پارٹی نے کیا کہا، ان کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کراؤں، پھر باتیں۔ نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے سینیٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک پرانے سیزن پولیٹیشین ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے۔ پی جے میر صاحب آج کے پروگرام میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، اور حکومتی جماعت سے ہمیں تھوڑی دیر میں صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ میں آغاز کر لیتا ہوں نہال ہاشمی صاحب سے۔ نہال ہاشمی صاحب، گلگت بلتستان میں آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، 2013 میں عمران خان کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی، اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے، 2008 میں آپ کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی۔ یعنی ہر دور میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ تو اس کا حل یہ ہے جو ہمیشہ آپ بھی کہتے رہے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتی رہی ہیں، کہ آؤ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ کار بنا دیتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب کچھ تجاویز آئی ہیں ای ووٹنگ کی، میل ووٹنگ کی، جو پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تجاویز آئی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں شو آف ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، اپوزیشن اس معاملے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن ہر اس اچھے عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے اور بڑھتی رہی ہے اور بڑھے گی جس میں رول آف لا ہو، جمہوریت کو استحکام ہو، اور لوگوں کو کوشچن کرنے کا موقع نہ ملے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو جمہوری عمل ہے وہ ہمیشہ سبوٹاژ ہوا غیر جمہوری عمل، فعل اور قوتوں کی وجہ سے۔ جب نیشنل انٹرسٹ میں آپ قومی انتخابات یا پولیٹیکل پروسیس کو نیشنل انٹرسٹ میں سبوٹاژ کرنا چاہے، دیکھیے ہمیشہ جو پیپلز ول ہے وہ سب سے زیادہ معنی خیز ہے۔ اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ 1946 میں اور 1947 میں جب پاکستان کے لیے ریفرینڈم ہوا، اور اس وقت جب برٹش انڈیا میں ووٹ ہوا تھا، تو مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ بنی تھی، بنگال میں بنی تھی، ہماری گورنمنٹ سندھ میں بھی بنی تھی۔ اور جب ہم نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا تو دیکھیں لوگ ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا نہیں لے پاتے، مگر ووٹ کی طاقت سے جو عوام کی ول ہوتی ہے نا، پیپلز ول، وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک اتنا بڑا دنیا میں ایک مثالی ملک بنا کے رکھ دیا پاکستان۔ تو ہمیشہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، اور اگر اس میں انجینئرنگ نہ کی جائے، وہاں بھی تھوڑی بہت انجینئرنگ کی گئی تھی جب نقشہ ہو رہا تھا، اور فیروز پور اور دیگر علاقوں کو پاکستان سے، مگر ووٹ کا جو پروسیس تھا، لوگوں کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کمال کی ہوتی ہے۔
اگر کوئی غیر سیاسی ادارے یا غیر جمہوری ادارے اس وقت بھی اس میں مداخلت کرتے تو شاید پاکستان معروض وجود میں ہی نہ آتا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, خواہ وہ کسی کو بھی ووٹ دیں. یہ اگر وہ ان کے ووٹ کی عزت کو, ان کے ووٹ کی عزت دی جاتی ہے, اس کی اہمیت بنتی ہے, تو یقین جانے چند ایک الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک بہت اسموتھ اور بڑا خوبصورت ٹرانزیکشن ہوگا. جس طرح یورپ میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دکانوں میں جا کے اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں, لوگ کسی بھی جگہ پہ اپنا جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. وہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے جعلی ووٹوں کی یا پری پول لیگنگ کی یا کسی ادارے کی وہاں پہ دھونس یا دھاندلی کی یا کسی کے انفلوئنس کرنے کی یا پری پول کی, کوئی نہیں ہے. جیسے ابھی ہماری گلگت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ سرکاری ملازم ہے 700, وہاں پہ پوسٹل بیلٹ آپ نے ایشو کر دیا 1900. تو یہ جو اس طرح کی چیز ہے جہاں پہ ٹوٹل ووٹرز کی تعداد ہے 12,000, 2,500 میں بندہ جیتتا ہے, وہاں پہ 2,000 آپ نے پوسٹل بیلٹ ایشو کر دیا ہے. پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایک ہی برادری, ایک ہی جماعت کے, ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگوں میں آزاد امیدوار کھڑے کر دیے جائیں. وہ پھر ہوتا ہے گو سلو والی پروسیس کہ جس کو جتوانا ہو اس کی یا تو جلدی جلدی ووٹ ڈلوایا جائے, اور جس کو ہروانا ہوتا ہے نا مختلف علاقے میں مختلف پارٹیز کی یا برادریز کی یا کمیونٹیز کی ووٹ, تو وہاں پہ گو سلو کر دیں, پروسیس سلو کر دیں. دوسرے جگہ پہ 5 ووٹ پڑ رہا ہے اگر 1 منٹ میں, تو یہاں پر 5 منٹ میں 1 ووٹ پڑ رہا ہے. تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. مختلف دیکھیں, ہم نے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے کم اور جمہوریت میں اپنے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے لیے زیادہ استعمال کیا, اور اس سے پاکستان کی کلیکٹیو وزڈم کو, کلیکٹیو پروگریس کو پاکستان میں بہت سارے نقصانات ہم نے اٹھائے. نہال بھائی آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر یہ ای ووٹنگ کا سسٹم آ جاتا ہے تو ای ووٹنگ کے سسٹم میں یہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. گو سلو کیسے کریں گے؟ ایک بندہ آئے گا آ کے فوری طور پہ ووٹ ڈالے گا, نکل جائے گا. تو ای ووٹنگ از بیٹر, آپ کو اس کی سپورٹ تو کرنی چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے پاکستان. دیکھیں, جو بھی چیز ٹرانسپیرنٹ ہو, نیک نیتی پہ ہو, ملک, عوام, جمہور. دیکھیں, جمہور کو اگر ہم اہمیت نہ دیں, اس جمہور نے ہی پاکستان کو بنایا تھا, اس جمہور کے ووٹ سے پاکستان بنا تھا, کسی اور طریقے سے پاکستان نہیں بنا تھا. تو ہمیں کلیکٹیو وزڈم کو بہت اہمیت دینی ہوگی. اس میں آپ ای الیکٹرانک کی لے کے آئیں, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سے کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یقیناً بعض ایسی چیزیں آپ نے بتائی, تجاویز ہے جس سے اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں. اس میں ممکنات ہے کہ بہت کم دھاندلی کے اثرات ہوں. مگر ابھی اگر ہم نے ماضی میں دیکھا, آپ سینٹ کی بات کر رہے تھے, کاش کہ 2018 میں جب سینٹ کے چیئرمین انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اگر اسی طرح کے کوئی عمل کو اپنایا جاتا کہ شو آف ہینڈ سے ہو جاتا تو بہتر تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سر لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑے گی نا, اور آئینی ترمیم کے لیے آپ لوگوں کا سب کا کوآپریشن بڑا ضروری ہے. یہ تجویز سے میں بڑا اتفاق کرتا ہوں. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی تجویز ہے, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی آپ کے سامنے رکھی. میں ذرا 1 منٹ میں احمد اللہ قصوری صاحب سے. قصوری صاحب, یہ نقائص, آپ جتنے انتخابات آپ نے دیکھے ہیں اس ملک میں اتنے کس نے دیکھے ہوں گے؟ سب سے زیادہ انتخابات کے وٹنس تو آپ ہیں احمد اللہ قصوری صاحب, خود آپ ایک چلتی پھرتی تاریخ ہیں اس ملک کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان انتخابات کے اندر ہم ایسے حل نکال سکتے ہیں جن کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی, آج میں ہارا ہوں, میں ہار تسلیم کرتا ہوں؟ دیکھیں, ابھی تک جو ایک متفق رائے ہے وہ یہی ہے کہ 1970 کے جو انتخابات تھے وہ شاید بڑے ٹرانسپیرنٹ, بڑے فیئر اینڈ فری تھے بھی, اور اس ماحول میں بھی ہوئے جس کے بارے میں کسی نے, ان انتخابات کے انعقاد کے بارے میں کسی نے آواز اس وقت نہیں اٹھائی. اس کے بعد جو بھی سلسلہ شروع ہوا اسی 77 میں, تو آپ نے دیکھا کہ اپنے 9 جو ستارے تھے وہ انہوں نے اپنا جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد 5 جولائی 1977 کو مارشا لگ گیا. بات یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ایک جو گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. دیکھیں, تمام سویلائز ملکوں میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اٹ از اے شیڈو گورنمنٹ, اٹس اے گورنمنٹ آف ٹمارو. جی, تو ان کو اس ذمہ داری کے ساتھ
اپنی سیاسی وفاداریاں نبھانی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ میں آ گئے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کا موقف ایک ہی ہونا چاہیے, چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ میں ہوں. تو چیز یہ ہے کہ اب یہ جہاں تک تعلق ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز کا, میں نے 5-6 دن پہلے 3-4 پروگرامز میں نے آیا تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں کہ وہاں ایک ان ریٹن لا, ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جس پارٹی کی گورنمنٹ جو پاکستان کے فیڈرل سیٹ اپ میں ہوگی اسی کا الیکشن, وہی پارٹی الیکشن جیتے گی. آپ نے دیکھا کہ 2009 میں جب یہ گلگت بلتستان امپاورمنٹ ایکٹ آیا 2009 میں, تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے 33 سیٹوں پر, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی جیت گئی اور مہدی شاہ جو تھے ہی بیکیم دی چیف منسٹر آف گلگت بلتستان. اب اس کے بعد آ گئی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, تو ان کی گورنمنٹ میں وہ جیتے اسی, بیکاز دے ور ان دی فیڈرل سیٹ اپ, تو ان کی پارٹی وہاں جیتی اور حفیظ الرحمان بیکیم دی چیف منسٹر آف اپنا گلگت بلتستان. اب اسی سیکوینس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی بنیاد پر یہ کوئی اپنا ایسا کوئی سائنٹیفک فارمولا نہیں تھا, بڑا سمپل فارمولا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اسی سیکوینس کو اگر سامنے رکھیں تو اب الیکشن جو ہے پی ٹی آئی جیتے گی. تو یہی ہوا ہے کہ 23 سیٹوں میں 10 سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کی ہیں, 7 جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ بہت سارے جیتے ہیں, اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکنڈ جو ہوگی, تھرڈ پوزیشن پہ ہوگی اپنا پیپلز پارٹی, اینڈ نون جاری جو ہے وہ کہیں لڑکھڑا رہی ہوگی سیاسی طور پر. تو یہی پوزیشن آئی ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے الیکشنز کو قبول کرنا جو ہے سیکھا نہیں ہے. ہمیں چیز یہ ہے کہ جمہوریت کی بقا اور تسلسل کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس ملک کا جمہوری کلچر ہے, اور اس کلچر کے 2 ستون ہیں, صبر اور برداشت. ڈیموکریسی کے جو 2 ستون ہیں وہ ہے دی پیشنس اینڈ اپنا جو ہے صبر اور برداشت جو ہے, یہ 2 اس کے ستون ہیں. اگر کسی ملک میں ان کا فقدان ہے تو وہاں دنیا کے تمام نظام چل سکتے ہیں, جمہوریت نہیں چلتی. ہمارے ہاں آج الیکشن ختم ہوئے, اگلے دن ہی آپ کہتے ہیں الیکشن غلط ہوئے, اسی الیکشن دوبارہ کراؤ. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اینڈ وی شوڈ شو ایز اے نیشنل لیول پر ایک میچورٹی ایز اے پالیٹیشین کہ ہمیں اپنی جو عمران خان صاحب نے یہ میچورٹی شو نہیں کی 2013 میں. عمران خان صاحب نے یہ میچورٹی شو نہیں کی نا 2013 میں, لیکن ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کبھی اقتدار میں رہے بھی نہیں, ان کا اتنا سیاسی تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن اب اتنی تجربہ کار پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اگین وہی کر رہی ہیں, تو پھر وہ تو ٹالرنس تو نہ ہوئی نا سر, پیشنس بھی نہیں ہے. ایک منٹ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, تھوڑی دیر واپس آتا ہوں. میں ذرا صداقت لیے بات, ابھی میں نے جو تجاویز عمران خان صاحب نے آج کہیں جو انتخابات کے حوالے سے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہاتھ کھڑے کریں, شو آف ہینڈ, فیئر, بالکل ٹھیک ہے, پتہ چل جائے کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے, اپوزیشن کو بھی شکوہ نہ ہو, حکومت کو بھی نہ ہو, اچھی بات ہے. دوسرا, ای ووٹنگ پاکستان کا ایک خواب ہے, ای ووٹنگ اگر ہو جائے تو دھاندلی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. اوورسیز کی ووٹنگ, یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. نہال ہاشمی صاحب ذاتی طور پہ ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن کو انگیج کر کے ان ساری چیزوں پہ قانون سازی, یہ کتنی سنجیدہ حکومت اس سارے معاملے کے لیے؟ عمران صاحب بہت شکریہ. میرے دونوں دوستوں کو السلام علیکم. میں ٹریول کر رہا ہوں تو شاید تھوڑی سی آواز کا مسئلہ ہو. جو باتیں کی ہیں دونوں میرے پینلسٹ نے, اخلاقی طور پہ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم آئے پاکستان میں ریفارم کرنے کے لیے, اور عمران خان کرکٹ میں بھی آئے تو نیوٹرل امپائر لے کر آئے, اور آج اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اعتراض کر رہی ہے الیکشن پہ, الیکشن کے قانون بنانے میں ان لوگوں کا ایک کمال تھا, ہم تو اس میں کوئی پارٹی نہیں تھے. اب پہلا الیکشن آ رہا ہے یہ جو ہمارے دور میں یہ آیا ہے جی بی کا, تو وہ سارے نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوا ہے. سارے آپ کے سروے, چاہے وہ گیلپ ہو, چاہے وہ پلس ہو, چاہے وہ آپ کے اخباری نمائندے ہوں, سب کا خیال تھا کہ اس طرح ہوگا.
ویسے ویسے ہی ہوا ہے. جمہوریت میں دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے, جمہوریت میں فیئر الیکشن ہونا بہت ضروری ہے اور میں اگری کرتا ہوں. اسی طرح جمہوریت میں برداشت اور ٹالرنس بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہی الیکشن آپ مانیں گے جس میں آپ جیتیں گے. اب پیپلز پارٹی اور نون کو الیکشن منوانے کے لیے ان کو جتوانا اگر پڑے گا ہمیں, پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ بھی, الیکٹورل ریفارمز بھی, اور یہ جو شو آف ہینڈ ہے یہ بھی ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور ہم پوری طرح ان سے تقاضا کریں گے کہ آپ کو ہم سے اختلاف ہے رکھیں, ہمیں آپ سے اختلاف ہے رکھیں, لیکن آپ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کو ووٹ کی عزت دینے کی بات ہے. ایک تو گلگت بلتستان کے ووٹ کو بھی عزت دیں, ان کا بھی ووٹ جینون ووٹ ہے. اور دوسرا, ووٹ کو عزت دلانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے پروسیس میں ہماری پوری طرح سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے یا صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے, لیکن وہ جو بھی کرنا ہوا ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنائیں. یہ تھوڑا سا رویہ جو اپوزیشن کا ہے, خاص کر جی بی کے الیکشن کے حوالے سے, وہ افسوسناک ہے کہ یہ سندھ میں جیتے ہیں تو الیکشن فیئر, جہاں جہاں سے یہ جیتے ہیں وہاں الیکشن فیئر, اور جہاں جہاں سے یہ آ رہے ہیں وہاں پہ الیکشن رگڈ. تو یہ میرا خیال ہے کوئی نہیں مانتا. اگر اب اگلی بات کریں گے کہ یہ الیکشن کیوں آ رہے, میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ الیکشن ہارنے کی ان کی وجوہات کیا ہیں. لیکن وہ چونکہ آپ کا سوال نہیں ہے, میرے تو وہ چلے میں ابھی میرے پاس یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ مبینہ طور پہ ساری وہ لکھی ہوئی ہیں جو پی ڈی ایم نے تجاویز تیار کی ہیں, جو ان کے بات ہیں, اور یہ ان کے مطالبات جو پی ڈی ایم کے ہیں. اب وہ مطالبات کس سے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے مطالبات تو رکھ دیے ہیں, لیکن یہ مطالبات کس سے پورے کروانے ہیں یہ نہال ہاشمی صاحب ہمیں بتائیں گے. مطالبہ نمبر 2 اور 3 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں نہال ہاشمی صاحب سے اور پھر باقی مطالبات. مطالبہ نمبر 2 یہ ہے, جو جن نکات پہ اتفاق رائے ہوا, ملکی دفاعی اور تابع اداروں کی سول معاملات سے دستبرداری, بیرکوں میں اور سرحدوں پر واپسی. نمبر 3, 25 جولائی 2018 کے شدید دھاندلی زدہ انجینئرڈ اور کنٹرولڈ انتخابات کو کالعدم قرار دے کر دفاعی و ذیلی تابع اداروں کی مداخلت کے بغیر نئے غیر جانبدار و شفاف انتخابات کا انعقاد, عبوری عرصے کے لیے اتفاق رائے سے نگران حکومت کا قیام. جی نہال بھائی, یہ مطالبات کس سے کر رہے ہیں آپ, اور یہ مطالبات کے لیے یعنی یہ 2 مطالبات کیسے پورے ہوں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا. دیکھیں, جو آئین میں اختیارات دیے گئے ہیں, فرائض اور ذمہ داری بھی دیے گئی ہیں, آئین کے مطابق دفاعی جو قوتیں ہیں, فورسز ہیں, وزارت دفاع کے ماتحت ہے آپ کی افواج اور دیگر. آپ وزیر داخلہ صاحب کو ریسٹ ایشور کیا جائے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے اس پہ انہیں معمور کیا جائے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے دوسرے طرف لے جاتے ہیں ان انتخابی اور سیاسی معاملات میں, جبکہ ان کے حلف میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی عمل اور معاملات میں حصہ نہ لیں. تو یہ تو ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. نہال بھائی ایک سیکنڈ نہال بھائی ایک سیکنڈ, یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں. نہال بھائی ایک بریک لے لیں, واپس آ کے آپ اپنی بات کریں, واپس آ کے بات مکمل کریں. بریک لے لیں, بریک لے کے ابھی واپس آ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. نہال بھائی آپ نقطہ نمبر 2 پہ بات کر رہے تھے, تو نقطہ نمبر 2 پہ ہی رہتے ہیں. پہلے بیرکوں میں اور سرحدوں پہ واپس چلی جائے فوج, یا بیرک میں رہے یا سرحد پہ رہے. تو سر, جو کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں وہاں رینجرز کام کرتی ہے, یا جو پاکستان کی فوج پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کرتی ہے, یا جو پاکستان کے دفاعی معاملات پہ اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر فوج کام کرتی ہے, یا جہاں کہیں بھی فوج کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے, یا جہاں مثال کے طور پہ فوج کام کر رہی ہے ڈیزاسٹر کا جو محکمہ ہے اس کے اندر بھی کام کر رہی ہے اور دیگر محکموں میں کام کر رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں سب سے دستبردار ہو جائے؟ نہیں, پوری دنیا میں جو افواج ہے, پوری دنیا کی فوج, وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ہندوستان ہو, عرب ہو, کہیں پر بھی آپ چلیں جائیں, رشیا ہو, چائنا ہو, جب نیچرل ڈیزاسٹر یا کلائمیٹک کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ
چونکہ وہ بڑی ٹرینڈ ہوتی ہے اور اکوپڈ ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں, یہ پاکستان میں نہیں ہے, فوج آتی ہے سیلاب میں, زلزلہ میں, ارتھ میں, جو Law and بھی order میں بھی. واقعات ہو تو وہ ملک کی فوج ہوتی ہے, اپنے لوگوں کی امداد کے لیے آتی ہے. تو وہ آئین میں بھی دیا گیا ہے اور قانون میں بھی وقتی طور پہ ان کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک, اب لا اینڈ آرڈر پہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو, لیویز کو انفورس کریں, اسٹرینتھن کریں, اکوپڈ کریں, اچھا ٹرین کریں, کیونکہ وہ سول معاملات سے ہینڈل یار بھائی تھوڑا سا آڈیو کا پرابلم ہے, میں ایک منٹ ذرا رکیے گا, آپ کا آڈیو کا تھوڑا سا پرابلم ہے, میں ذرا پی جے میر صاحب نے جوائن کیا, ان سے میں پوچھوں. پی جے میر صاحب, یہ جو اپوزیشن کے مطالبات ہیں یا نکات ہیں ان کے, ایک تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بیرکوں میں یا سرحدوں پہ واپس چلے جائیں, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ انتخابات جو ہیں حکومت کو فوری طور پہ ختم کیا جائے, یہ انجینئرڈ اور کنٹرول انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے, یہ ختم ہو جائے اور پھر اداروں کی مداخلت کے بغیر نئے غیر جانبدار شفاف انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور عبوری مدت کے لیے ایک اتفاق رائے سے نگران حکومت بنائی جائے. یہ ان کا اپوزیشن کا یعنی جو ان کی تنظیم ہے پی ڈی ایم کا ایک مطالبہ تو ہے, لیکن مطالبہ کس سے, یہ کس سے, کوئی ایسا ہے جس کو یہ مطالبہ پیش کیا جا سکے اس ملک میں؟ عمران, اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ تو ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب آپ کو مبارک ہو کہ امریکہ نے بھی ہمارا یہ ٹرینڈ لے لیا کہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اب دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشنز. دا کوشچن ارائزز کہ جب ہم آپس کے اندر اتفاق ہی نہیں کر سکتے ہیں اور کسی چیز پہ, ایک چیز پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں, تو یو ریئلی تھنک کہ الیکشنز پہ کوئی سیٹسفائی ہوگا؟ کبھی بھی ہوا ہے کوئی؟ 70 ساروں نے کہا تھا کہ 70s کے الیکشن بڑا زبردست الیکشن تھا, اس پہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. دا کوشچن از کہ اب مطالبات, ایک ان کا حق بنتا ہے, بالکل ان کا ایک اوپینین ہے, رسپانسبلٹی کس کے سامنے گورنمنٹ کی ہے یا الیکشن کمیشن کی ہے. جی میر صاحب, کس کے سامنے, اب الیکشن کس کے سامنے رکھیں گے مطالبہ؟ اب آپ نے یہ سوال کر دیا ہے, یہ کھل کے بولے نا, سارے کھل کے بولیں, کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ایک بولا ہے اس کو پتا چل گیا ہے, دوسرا بولے گا, دوسرا بولا اس کو بھی پتا چل گیا ہے. دا کوشچن از کھل کے بولیں, ہاں جی یہ لوگ ہیں کہ جو وہ کروا رہے ہیں اور ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کروایا, آپ نے غلط کروایا, آپ کروائیں. اب اس پہ کھل کے کوئی نہیں بولے گا. بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ مطالبہ ان کے سامنے لے جاتے ہیں تو پھر ان کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں مداخلت کرنے کی, یا یہ مطالبہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے, ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی حکومت کیوں توڑیں گے, وہ تو کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میں الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں. تو یہ مطالبہ پاکستان میں کون ایسا ہے جس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے؟ دیکھیں, مطالبہ عمران ایک اپنی بات ہے, لیکن اگر آپ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو یا کوئی سینسٹیو پوزیشن کو جب آپ ایک پبلک ڈومین میں ٹارگٹ کر دیتے ہیں, ڈونٹ فرگیٹ پاکستان کو آپ چھوڑو, آپ انٹرنیشنل جو آپ کے مانیٹری فنڈ والے ہیں, ورلڈ بینک والے ہیں, آپ کا یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے, ہر چیز ہے, وہ ایک ہی نظر کو دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا یہ فوج کروا رہی ہے. اگر آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیں گے کہ یہ جو آپ نے کھل کے یہاں بات کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے, آپ اکیلے جا کے ملنے جا کے, یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی. آج پی آئی اے کا ہم نماز جنازہ پڑھا دیا ہم نے, ایک صرف ڈس انفارمیشن کے ساتھ. دا کوشچن از کوئی بھی ہو, اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, ہمیں جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے اس کو بڑی ہی سیریسنس سے لینا ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ اور میں جو بات کریں گے اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا کون ہے؟ اکراس دا بارڈر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک ادھر کا بارڈر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر کا بارڈر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو؟ تو اسی چیز کو میں نے کہا ہے, یہ پرائم منسٹرز کو میں نے کہا عمران کہ خدا کے لیے یار, ایک تو آپ کے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مہا چمچے بننے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے میرا لیڈر, کوئی عمران کو کہتا ہے, کوئی نواز کو کہتا ہے, کوئی زرداری کو کہتا ہے. او خدا کے لیے آپ کیا ہیں؟ ہو آر یو؟ آپ نے بھی تو ووٹ, آپ کے ووٹ لے کے آئے نا, سو ہو آر یو؟ دا کوشچن از, یہ پیسیفائی کرنے کے لیے اور اپنے نمبرز بنانے کے لیے ایسی کئی دفعہ باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ بعد میں آپ کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہے. دا کوشچن از, اس چیز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. پاکستان بڑے برے مرحلے میں پھنسا ہوا ہے. یہ اچھا ہوا ہے کہ یہ جلد سے ختم کروا دیے ہیں, کیونکہ کووڈ بہت سیریس ہے. میں تو پرسوں عمران لنڈن سے آیا ہوں اور وہاں ہسپتال بھرنے شروع ہو گئے ہیں.
परसों نہیں اب وہ اپوزیشن جو ہے سندھ کی حکومت نے کہا ہے کہ اسکول ابھی ہم بند نہیں کر سکتے, ہم نے گرمیوں میں چھٹیاں دی ہیں, سردیوں میں نہیں دے سکتے. یعنی اب یہ وہ سندھ حکومت ہے جو پہلے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے اور پیروں میں گر گر کے کہتے تھے کہ خدا کے واسطے بند کرو. عمران خان صاحب کو روز کہتے تھے کہ پورا پاکستان بند کر دو, اور اب وہ کچھ بھی بند نہیں کرنے دے رہے, وہ کہتے ہیں جلسے بھی بند نہیں کریں گے. تو سر یہ تو ایک الگ قسم کا کام ہے. اوکے اگر آپ اس ڈیبیٹ پہ چلتے ہیں تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ایس او پیز فالو کرو. دنیا ایس او پیز فالو کر رہی ہے نا, بالکل کر رہی ہے دنیا ایس او پیز فالو. ہم کہاں مرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو بریک دا لا, وی وانٹ ٹو ٹیک دا لا ان آور اون ہینڈس. آپ کو میں نے یہاں لاہور میں دیکھا ہے عمران, وہ ایک آدمی آیا اپنے لینڈ کروزر میں ایک سپر مارکیٹ پہ, انہوں نے کہا سر ماسک پہن لے, اوے آرام نہ کھڑا ہو. اب یہ اگر آپ کہو گے, وہ گارڈ نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی, باہر کہو نا اس طرح, وہ آپ کو وہیں اندر کر دے گا. یا حکومت اندر کرے گی, اپوزیشن کہے گی یہ دیکھو یہ زیادتی کر گئے. کوئی بھی, اگر نون ہوتی, پیپلز پارٹی ہوتی, یہ پی ٹی آئی کہتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا الیکٹورل سسٹم خراب ہے, گندا ہے. میر صاحب یہ آپ والا سوال ہی میں لے کے جاتا ہوں. 500 جب ہم کہتے ہیں نا عمران, ایک سیکنڈ, ہم کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, بالکل ووٹ کو عزت دو, لیکن 500 روپیہ ساتھ نہ دو. 500 روپیہ دو گے, ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. جب 200 300 500 دے کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ہاؤ کین یو گیو عزت ٹو دا ووٹ. یہ نہال بھی جانتے ہیں, صداقت بھی جانتے ہیں, دے آل نو. ایگزیکٹلی. اور وہ بیچارے جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا, وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ 4 پہیوں والی گاڑی پہ بھی نہیں بیٹھے کئی لوگ ان میں سے. بہت جی نہال بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ, بول دیں آپ, پھر میں قصوری صاحب کے پاس جاؤں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ایک مت ہے کہ فلانے کو پیسہ دیا گیا. اچھا, میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, اداروں کی بات, شاہ صاحب کو, بریگیڈیئر اعجاز شاہ. آپ کی آڈیو میں نہال بھائی پرابلم آ رہی ہے, اس کو ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بات صاف ستھری ہو پائے. میں احمد رضا قصوری صاحب, یہ جو سوال میں نے پی جے میر صاحب کے سامنے رکھا تھا, اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈز, ایک تو فوج کو وہ کہہ رہے ہیں بیرکوں میں اور سرحدوں پہ واپس, اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو انجینئرڈ ہے اس کو ختم کیا جائے, ہماری مرضی کے مطابق نگران حکومت بنائی جائے, اور پھر ہماری مرضی کے مطابق انتخابات کروائے جائیں. یہ خواب پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پریزنٹلی اٹ از اے سیکیورٹی اسٹیٹ. اس کی سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے فرام آؤٹ سائڈ, اینڈ انٹرنلی بھی یہ اس کی سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے. اس پوزیشن میں آرمڈ فورسز کا رول بڑا کلیدی رول ہو جاتا ہے. آرمڈ فورسز جو ہوتی ہیں وہ کسی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہیں, وہ ریاست کی ہوتی ہیں. ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پاکستان کی بقا, سالمیت, عظمت اور اس کی قومی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے. تو وہ دے آر ناٹ سبسروینٹ ٹو دا پولیٹیکل پارٹی, دے آر اونلی سبسروینٹ ٹو دی نیشنل انٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ انٹرسٹ. چیز یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے, سر ایک بریک لیں, میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں, ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. قصوری صاحب بات کر لیں, پھر میں پوچھتا ہوں ان سے, حکومت سے بھی, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. احمد رضا قصوری صاحب, بات آپ مکمل کر لیں. فوج کو واپس کرنے کا معاملہ اور حکومت ختم کر کے نئی حکومت بنانے کا معاملہ. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ وہی بیانیہ ہے جو کہ ہندوستان کا بیانیہ ہے. کیونکہ اجے دیوال کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ اب جنگیں جو ہیں, وہ جنگ و جدل جو ہے وہ جنگ کے میدان میں نہیں ہوگا بلکہ ذہنوں میں ہوگا وہ جنگ. تو آپ کے ذہنوں کو پولیوٹ کر رہے ہیں. اور رستو کہہ گیا ہوا 2000 سال پہلے کہ اگر کسی قوم کو آپ نے ہرانا ہے تو اس قوم کی اور اس کی افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. یہ جو لوگ ہیں یہ ہندوستان کی گیم کھیل رہے ہیں. دس از کالڈ 5th جنریشن وار, کہ فوج کو اتنا بدنام کرو, اس پر اتنی الزام تراشیاں کرو. کبھی کہو کہ جو نچلا جو لیول ہے سپاہی سے لے کے کرنل اور میجر تک, وہ تو بہت اچھا ہے, جنرل اس کے بڑے خلاف. یہ تمام کی تمام جو زبان ہے یہ ہندوستان کی زبان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو جس قسم کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے ایک بو آ رہی ہے ان کی جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کی. They have to be dealt
very firmly. If you keep allowing them in the name of democracy, ان کو لیٹیچیوڈ دیں گے تو یہ اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیں گے. یہ ڈاکو اور چور ہے. یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان ڈکیٹ موومنٹ ہے. تمام ڈاکو چور جو ہیں انہوں نے ایک علی بابا چالی چور بنا لیا ہے, اس کے پیچھے سارے کھڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے پر جو احتساب کے کیسز ہیں اس کو وڈرا کر لو تو یہ بالکل خوش ہو جائیں گے, بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے. لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے جو اس ملک کو لوٹا ہے دو ہاتھوں سے وہ پیسہ ریکور کرنا ہے, اور پیسہ ریکور کرنا ان سے کوئی ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. دیٹ از جسٹ دی ریکوائرمنٹ کہ ریاست آج جو ہے وہ بیگنگ باؤل کے ساتھ اپنی بھیک مانگتی پھر رہی ہے تمام دنیا سے. تو یہ اگر ہم پیسہ ان سے ریکور کر لیں, اگر 60% بھی ان چوروں اور ڈاکوؤں سے آپ پیسہ ریکور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے قرضے بھی ادا کر لیں گے. میں نہال صاحب کو رسپونڈ کر دیں, پھر میں جاتا ہوں. سر نہال صاحب آپ رسپونڈ کر دیں اگر آپ کرنا چاہیں تو چند فکروں میں. جی میں قصوری صاحب کے لیے بہت عزت ہے, بڑا احترام ہے, وکیل ہیں, مگر یہ جو کہہ رہے ہیں چور اور ڈاکو 1 روپے کا کوئی ثبوت, گزشتہ 2.5 سال سے حکومت چل رہی ہے, نیب سے لے کے اینٹی کرپشن سے لے کے ایف آئی اے سے لے کے ہر ادارہ کہ نواز شریف کو تو آپ چھوڑ دیں, ڈوگر صاحب کے بارے میں کورٹ نے جعلی کیس بنایا ان کے اوپر, تو آپ ریکوری 60% کریں یا 1% کریں, اگر کوئی آپ ثبوت تو لائیں کہ کہیں چوری کیا گیا ہو, کک بیک پکڑتے ہیں اب پاناما میں, نکالتے ہیں اقامہ میں, تو اس طرح سے الزام لگائیں. اتنے سینئر لوگ ہیں اور پورے پاکستان دشمن. کون ہے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والا؟ ہم سے بڑا, مجھ سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میرے رگوں میں پاکستان ہے. پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے لڑنا نہیں آپس میں. پاکستان کو ترقی دینا ہے, خوراک دینا ہے, پوری دنیا میں ہم نے باکمال بنانا ہے پاکستان کو. اور یہ وہی لوگ ہیں ذوالفقار علی بھٹو جو ایٹم بم لے کے آئے تھے اور نواز شریف میزائل ٹیکنالوجی لائی تھی, جنہوں نے جے ایف ٹینڈر لایا تھا, جنہوں نے سب سے زیادہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور سیکورٹی فورس کو مضبوط کیا, اور کریں گے انشاءاللہ. اب صداقت بازی صاحب فائنلی آپ صداقت بھائی صاحب کمنٹ. دیکھیں جی, اگر کوئی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ فوج پوری طرح اپنی ڈومین میں کام کر رہی ہے. وہ جو آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور جو ہماری کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان بھائی سن لینا, آپ نے بات سنی ہے, میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا نا, جو بھی کسی کے پرابلم ہے وہ لے کے جائے وہاں پہ حل کریں آئین اور قانون کے مطابق. بھائی بات تو کرنے دینا, بات کرنے دیں. تو عمران صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف واویلا ہے, اور یہ جب یہ بھی حکومت میں تھے اس وقت ضیاء الحق بھی اچھا تھا, جب انہوں نے ڈیل کر کے باہر جانا تھا مشرف بھی اچھا تھا, واپس آنا تھا سب اچھا تھا. وہ جب ان کی حکومت میں نہیں ہوتے تو سب برا ہوتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, ماضی میں ضرور مارشل لاز بھی رہے اور فوج کا اپنا کام ہے وہ کرے گی. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پوری طرح پولیٹیکلی جمہوری طور پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. عمران اگر انہوں نے کوئی پاکستان میں کیا باتیں کی تھی اس کو ذرا دہرائیں نا. الیکشن کروائیں گے, یہ الیکشن تو وہ جب تک رولز بنے گے, اسمبلی اور پارلیمنٹ چلے گی, وہ نئے الیکشن کے قانون بنائے گی تو الیکشن ہوں گے نا. میرے خیال میں اگر سارے ماضی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی سے جینا بھی بند کر. جو پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ عمران خان ماضی میں فوج کو اور اداروں کو برا کہتے رہے ہیں, تو وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ماضی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو پھر اگر سیکھا ہے تو اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ تو غلط نہ کریں. آج اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. اللہ حافظ.